ایک انفرادی سطح پر اور ایک اجتماعی سطح پر جو اسے اطمینان چاہیے، جو اسے سکون چاہیے، جو اسے آسودگی چاہیے، وہ کس طریقے سے میسر آئے گی۔ نفس کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے خاص طور پر نفس امارہ کا جو اثر ہوتا ہے وہ کیونکہ اس انسان کو تباہ کر چکا ہوتا ہے، ہلاک کر چکا ہوتا ہے، تو وہ یہ سوچ نہیں پا رہا ہوتا کہ اب یہاں سے راستہ میں نے کیسے نکالنا ہے۔ اے منیوں نعمت اندر خاندان، تندرستی و فراغت بعد ازاں۔ فراغت سے مراد کہ اپنے ظاہری اور باطنی معاملات کو سر انجام دیتے ہوئے وہاں جو تمہیں وقت چاہیے وہ تمہیں میسر آ جائے۔ دنیاوی کام تو سر انجام دے رہے ہو مگر اس کے لیے دینی اور روحانی کام سر انجام نہیں دے پا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں عافیت نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ ظاہری نعمتیں جو ہیں وہ باطنی نعمتوں کے اثرات ہیں، وہ اس کے ثمرات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جس مضمون کو پڑھنے جا رہے ہیں، وہ پن نامہ سے ہے اور در بیان سبب عافیت پر ہے کہ ایک انسان کو اس معاشرے میں رہتے ہوئے ایک انفرادی سطح پر اور ایک اجتماعی سطح پر جو اسے اطمینان چاہیے، جو اسے سکون چاہیے، جو اسے آسودگی چاہیے، وہ کس طریقے سے میسر آئے گی۔ تو اسی حوالے سے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اس مثنوی میں اپنا بیان کر رہے ہیں، تو اس میں وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ترتیب کے ساتھ لا رہے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ایک انسان کے لیے سکون کا باعث بن سکتی ہیں، اطمینان کا باعث بن سکتی ہیں، تسکین کا باعث بن سکتی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو اس کے لیے خطرے کا باعث ہیں، جو اس کے ایمان کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس کے دین کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس کا جو روحانی وجود ہے اس کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو یہ جیسے کہ بالکل ابتدائی جو سالک ہوتا ہے اس کو جو چیزیں وہاں ذات راہ کے طور پر چاہیے ہوتی ہیں اس کا بیان ہے، اور کیونکہ نفس کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے خاص طور پر نفس امارہ کا جو اثر ہوتا ہے وہ کیونکہ اس انسان کو تباہ کر چکا ہوتا ہے، ہلاک کر چکا ہوتا ہے، تو وہ یہ سوچ نہیں پا رہا ہوتا کہ اب یہاں سے راستہ میں نے کیسے نکالنا ہے۔ تو اب آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں جو عافیت تمہیں چاہیے وہ کس طریقے سے تمہیں میسر آئے گی، اس سارے بیان کا حال ہے۔ تو فرماتے ہیں عافیت را گر بخواہی ہے عزیز، اے میرے پیارے اگر تو عافیت چاہتا ہے، میں تو اند یافتن در چار چیز، تو چار چیزوں کو اگر پا لے گا، ان کے ساتھ جڑ جائے گا، ان کو اختیار کر لے گا، تو عافیت جو ہے
وہ تمہیں مل جائے گی، وہاں تو آسودہ حال ہو جائے گا، اطمینان میں چلا جائے گا، سکون میں چلا جائے گا۔ تو وہ چار چیزیں جیسے کہ کیسے گنواتے ہیں، ایمنیوں نعمت اندر خاندان، تندرستی و فراغت بعد ازاں، کہ پہلے امن اور اطمینان جو ہے وہ نعمت کی صورت میں تمہیں مل جائے، یہ ضروری ہے، اور پھر اس کے ساتھ تندرستی مل جائے اور فراغت نصیب ہو جائے۔ فراغت سے مراد کہ اپنے ظاہری اور باطنی معاملات کو سر انجام دیتے ہوئے وہاں جو تمہیں وقت چاہیے وہ تمہیں میسر آ جائے۔ فراغت اسی کا نام ہے۔ مثلا اب دنیا کے کاموں میں پھنسا ہوا ہوں تو روحانی معاملات کو چلانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، اور اب یہ کرتے ہوئے روحانی معاملات کو سر انجام نہیں دیتا کیونکہ وہاں دنیا کے کام جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں۔ تو آج کا انسان اسی کے اندر پھنسا ہوا ہے، وہ یہی نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ فراغت کیسے ملے گی، اور پھر یہاں تندرستی کیا ہے، وہ تندرستی کس معنی میں بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک تو تمہیں امن چاہیے ظاہری اور باطنی سطح پہ، دوسرا جو ہے وہ تمہیں نعمت چاہیے، وہ بھی ظاہری اور باطنی سطح پہ، کیونکہ ظاہری نعمتیں جو ہیں وہ باطنی نعمتوں کے اثرات ہیں، وہ اس کے ثمرات ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ظاہری نعمتیں ہیں اور باطنی نعمت نہیں ہے، وہ پھر نعمت نہیں ہے، پھر وہ اس کی مادی آسائش ہے جو کہ نعمت سے ہٹی ہوئی ہے۔ نعمت وہ چیز ہے جو کہ پہلے باطن میں آئی ہے، پھر اس کا اثر آپ سے پھوٹ کر باہر نکلا ہے، تو اسے نعمت کہتے ہیں، اور وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اس کا فضل ہے، وہ اس کا کرم ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ تندرستی مل جائے، یعنی کہ ظاہری اور باطنی تندرستی، یہاں ظاہری جو جسمانی تندرستی ہے وہ مراد نہیں ہے، اور پھر فرماتے ہیں تندرستی و فراغت بعد ازاں، کہ پھر تمہیں وہاں تندرستی بھی ہو اور ذکر اور فکر کرنے کی فراغت بھی نصیب ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں یہ چار چیزیں اگر تمہیں نصیب ہو گئیں، تمہیں میسر آ گئیں، تو سمجھو کہ تمہیں عافیت مل گئی، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کی سلامتی نصیب ہو گئی، شیطان سے بچ کے اپنے ایمان کو بچا لیا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ، اور پھر ایمان پر آ گئے، اور اس ایمان کی وجہ سے جو علم ہمیں میسر ہوا قرآن و حدیث کی صورت میں، اس پر عمل پیرا ہو گئے، تو پھر ایک یہ نعمت بھی میسر آ گئی، اور پھر اس کے بعد ظاہری اور باطنی جو نعمتیں ہیں وہ خاندان کی صورت میں، اور اچھی اولاد کی صورت میں، اچھے معاشرے کی صورت میں، اچھے ماحول کی صورت میں، تو یہ نعمت ہے۔ اور پھر تندرستی مل گئی کہ ظاہری تندرستی بھی ہے، جسم بھی توانا ہے، اور باطنی جو توانائی ہے وہ بھی پوری ہے، وہاں روحانی جو عروج ہے وہ بھی میسر ہے، تو یہ تندرستی ہے۔ اور پھر فراغت مل گئی کہ وہاں آپ اپنے دوسرے معاملات کو بھی سر انجام دیتے ہوئے تندرست ہیں، اور باقی معاملات کو بھی سر انجام دیتے ہوئے توانا ہے۔ اور پھر جب فراغت نصیب ہوئی ہے تو اپنے ظاہری باطنی معاملات کو سر انجام دیتے ہوئے وہاں کہیں رکاوٹ نہیں ہے، وہاں کوئی پردہ نہیں ہے، وہاں نفس آپ کو پھنسا نہیں رہا کہ میرے پاس یعنی کہ دنیاوی کام کرنے کے لیے تو وقت ہے لیکن دینی اور روحانی کام کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر سمجھو کہ تمہیں عافیت نصیب نہیں ہوئی۔ اگر تم اپنے دنیاوی کام تو سر انجام دے رہے ہو مگر اس کے لیے دینی اور روحانی کام سر انجام نہیں دے پا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں عافیت نصیب نہیں ہوئی۔
اور اگر ظاہری کاموں کو کرتے ہوئے بڑے چاقو چوبند طریقے سے اور چستی کے ساتھ اپنے کاموں کو کر رہے ہو، لیکن وہاں روحانی جو کام ہے ذکر و اذکار کی صورت میں وہ نہیں کر پا رہے، تو پھر کوئی تندرستی نہیں ہے۔ ذہنی طور پر ایمان کو قبول نہیں کر پا رہے، ایمان کے ساتھ وابستہ نہیں ہو پا رہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے جو انوار و تجلیات ہیں ان کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہم میں نہیں پیدا ہو پا رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تندرست نہیں ہیں، ہمارا جو قلب ہے، ہمارا جو دل ہے وہ بیمار ہے۔ پھر فرماتے ہیں چونکہ با نعمت امانے باشدت، عافیت راز و نشان باشدت۔ تو فرماتے ہیں نعمت کیا ہے؟ نعمت یہ ہے کہ تمہیں ہر طرح کا سکون اور اطمینان جو ہے وہ حاصل ہو جائے، اپنے باطن میں بھی، اپنے ظاہر میں بھی، کہ تم کسی سوچ میں پھنسے ہوئے نہیں ہو، کسی دلدل میں پھنسے ہوئے نہیں ہو، اور وہاں کسی ایسے سیراب میں زندگی نہیں بسر کر رہے جہاں سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں نعمت تو وہ ہے کہ جو آ کر تمہیں اطمینان بھی دے رہی ہے، سکون بھی عطا کر رہی ہے، اور وہاں جو ایمانی حرارت ہے وہ بھی تمہارے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ تو اب کیا ہے؟ عافیت راز و نشان باشدت۔ اگر تمہیں نعمت عطا ہو گئی تو پھر یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہیں عافیت بھی مل گئی، تمہیں آسودگی بھی مل گئی، تمہیں وہاں روحانی سکون بھی مل گیا، وہاں تمہیں ذکر و فکر کی جو ہمت ہے، استقامت ہے، اس کو عمل کرنے کی جو طاقت ہے وہ بھی مل گئی۔ تو اب فرماتے ہیں با دل فارغ چوں باشی تندرست، دیگر از دنیا نیابت ہیچ جست۔ فرماتے ہیں یہ جو دل ہے اس کو پراگندہ افکار جو ہیں وہ سوچیں جو تمہیں خراب کر رہی ہیں اس سے بچا کے رکھو۔ تمہارا دل تندرست نہیں ہو سکتا جب تک یہ غلط سوچیں، یہ غلط خیالات، یہ بد خیالی تمہارے اندر ہے۔ تم بیمار ہو تو تمہارے اندر تندرستی، روحانی تندرستی تب آئے گی کہ تمہارا دل جو ہے وہ پراگندہ خیال جو ہیں ان سے باہر نکل آئے، وہاں جو بد خیالی ہے اس سے باہر آ جائے۔ تو فرماتے ہیں اگر یہ چیز تمہیں مل گئی، دیگر از دنیا نیابت ہیچ جست، اگر یہ تمہیں توفیق مل گئی کہ تم نے اپنے آپ کو اس غلط خیالوں سے نکال لیا، اس بدی سے نکال لیا کہ جو تمہارے اوپر تمہاری سوچ کے اوپر منڈلا رہی ہے، تو پھر سمجھو کہ تم نے جو ہے کامیابی حاصل کر لی۔ اور اب کیا ہے؟ دیگر از دنیا نیابت ہیچ جست، اب دنیا میں اس چیز کے علاوہ کسی اور چیز کو مت تلاش کرو، کسی اور چیز کو مت چاہو۔ تو آگے فرماتے ہیں در میاؤ تا توانی کام نفس، تا نیفتے اے پسر در دام نفس۔ فرماتے ہیں نفس کا جو کام ہے وہ مت کرو، نفس جن کاموں پہ تمہیں اکسا رہا ہے وہ نہ کرو۔ اور کیوں؟ تا نیفتے اے پسر در دام نفس، تاکہ تم نفس کے دام میں نہ پھنس جاؤ، نفس کے جال میں نہ آ جاؤ۔ تو نفس سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، نفس سے مراد نفس امارہ ہے، اور وہاں اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچاتے رہو جو کہ تمہارے نفس امارہ کا حصہ ہے۔
تو اب اس کا علاج بتا رہے ہیں کہ یہ نفس امارہ جو ہے اس کا علاج کیا ہے. فرماتے ہیں زیر پا آور ہوائے نفس را، کم بدو دے بہرے ہائے نفس را. تو فرماتے ہیں اس نفس کو کچلتے رہو. اس نفس کا جو علاج ہے وہ اسے مسلسل کچلتے رہنا ہے، اس کو دباتے رہنا ہے، اس کو وہاں اس کی جو ذاتی خواہشات ہیں ان کو پورا نہ کرنا ہے، اس کو چھڑواتے رہنا ہے. تو تمہاری عافیت اس میں ہے، تمہارا سکون اس میں ہے، تمہارا اطمینان اس میں ہے، تمہاری تندرستی اس میں ہے کہ تمہارا نفس امارہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ اسے نہ کرنے دو. تمہاری ہلاکت ہے اس چیز میں کہ تم اپنے نفس امارہ کے پیچھے اس کے جو کام ہیں وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ اسے کرنے دو، اس میں ہلاک ہو جاؤ گے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو دباتے رہو. اور پھر ہے کہ ضرورت کے تحت، کیونکہ انسان ہے اس نے اپنے معاملات کو بھی سر انجام دینا ہے، وہاں روحانی معاملات کو بھی سر انجام دینا ہے، اور وہاں اس سے جڑے ہمارے جو ظاہری معاملات ہیں اس کو بھی سر انجام دینا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اتنا دیتا رہے کہ جتنا یہ کام صحیح کرتا ہے، جتنا کام وہ صحیح کر رہا ہے اس کے مطابق اتنا اسے دیتا رہے. کم بدو دے بہرے ہائے نفس را، اتنا دیتا رہے کہ زندہ رہے اور کام کرنے کے قابل رہے تاکہ وہ اطاعت میں آ جائے. تو وہاں وہ جو ایک سرکشی کا عمل ہے وہ نہ ہو، کیونکہ نفس امارہ کو اگر اس کے حال پر چھوڑ دیا تو پھر یہ سرکش ہے، پھر آپ سے وہ کام کروائے گا جو کہ نہیں کرنے کے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ آگے اس چیز کو کیسے کھولیں. نفس و شیطان می برند از رہ ترا، تا بیند ازن اندر چہ ترا. تو فرماتے ہیں یہ نفس اور شیطان ہی ہے جو اس راستے پر تمہیں گمراہ کر رہے ہیں. نفس کا تعلق تمہارے باطن کے ساتھ ہے، شیطان کا تعلق تمہارے ظاہر کے ساتھ ہے. جیسے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ وسوسے بیچتے ہیں تمہارے سینوں میں باہر سے. نفس جو ہے وہ ان کو قبول کرتا ہے اور پھر وہاں سے شر پیدا کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہی ہے جو تمہارے اس راہ کو خراب کر رہا ہے. اس راہ سے مراد تعلق باللہ والا راستہ اور اللہ کا راستہ، حق تعالی کا راستہ. تو فرماتے ہیں تا بیند ازن اندر چہ ترا، وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں، یہ نفس اور شیطان یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں اس کنویں میں گرا دیں. کون سا کنواں؟ غلط خواہشات کا، انا کا، ظلم کا، تشدد کا، بے راہ روی کا، گمراہی کا. اب یہ وہ تمام کنویں ہیں جہاں وہ گرانا چاہتا ہے. تو اب اس کا علاج بھی بتا رہے ہیں. نفس را سرکوب و دائم خاردار. فرماتے ہیں اس نفس کو ہمیشہ جو ہے کچلتا رہے، اس کا سر جو ہے وہ کچلتا رہے اور اسے ذلت کا لباس جو ہے وہ پہناتا رہے، اسے جو ہے وہ خاری دے، اسے ذلیل کر، اسے گراتا رہے. اس کو وہ جو تاج ہے وہ نہ پہنا، کیونکہ یہ ابھی اس قابل نہیں ہے، کیونکہ ابھی یہ نفس امارہ ہے. جب کوئی بھی انسان نفس امارہ کی حد تک ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہاں جو ہے اپنے نفس کی کوئی بھی خواہش جو ہے وہ پوری نہ کرے، وہاں اس کی طبیعت میں آئی ہوئی کوئی بھی بات جو ہے اس کو پورا نہ کرے. تو کیا ہے، اس کو دباتا رہے اور اس کے جو متبادل جو چیزیں ہیں جو کہ قرآن اور حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچی ہیں ان کے ذریعے سے ان کا علاج کرتا رہے. تو آگے فرماتے تا توانی دور شز مردار دار، تاکہ کیا ہو سکے کہ تم حرام سے بچ جاؤ، حرام کاموں سے بچ جاؤ.
اس لیے اس کو دباتا رہے، اس لیے اس کا سر کچلتا رہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ نہیں کر سکتا، ایک تو وہ ہے جس نے اس کا سر دبا لیا، ایک وہ ہے جس نے اس کا سر کچل دیا، ایک وہ ہے جو اپنے نفس کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ حرام کاموں سے بچ گیا۔ تو فرماتے ہیں ایک وہ ہے کہ جو نہیں کر سکا اور جو پہلے بھی اسی نفس سے امارہ میں مبتلا ہے، وہ کیا ہے کہ اب اس کا حال کیسا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں نفس بدرا ہر کے سیرش بھی کنت، جو اپنے اس نفس بد کو کھلاتا پلاتا رہتا ہے، اس کی خواہشات کے مطابق اس کی خواہشات جو ہیں وہ پوری کرتا رہتا ہے، در گناہ کردن دلیرش می کنت، پھر وہ اسے گناہ کرنے میں دلیر بنا دیتا ہے، وہ اس میں دلیری پیدا کرتا ہے گناہ کرنے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب دیکھو کہ اگر تم اس کو ڈھیلا چھوڑ دو گے، اس کو کھلا چھوڑ دو گے، خود کی روح کو اس کے سپرد کر دو گے، تو پھر تم ہمیشہ گناہ میں مبتلا رہو، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ تم وہاں کوئی روحانی لذت جو ہے وہ حاصل کر سکو، پھر ہمیشہ کے لیے تم بھٹکے رہو گے، گمراہ رہو گے اور اندھیرے میں پڑے رہو گے۔ تو اب پھر اسی چیز کو بدلتے ہیں کہ اب اس کا علاج کیا ہونا چاہیے۔ پھر اب جب نفس جو ہے وہ گمراہ ہو چکا ہے، سرکش ہو چکا ہے، باغی بن چکا ہے، تو اب اس کا علاج کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں حل کے خود را دور دار از ہر مزے، اپنے منہ کو یہاں ہر اس مزے سے دور کر لے، ہر اس لذت سے دور کر لے جس سے اس کو تسکین پہنچ رہی ہے، جس سے اس کو سکون پہنچ رہا ہے، جس کو اس سے لذت مل رہی ہے، وہ جتنی بھی ظاہری باطنی معاملات، فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو اس کے منہ کو لگی ہوئی ہے وہ اس سے چھین لے۔ تو پھر فرماتے ہیں تا نیفتی در بلاؤ در بزے، تاکہ تم بلا سے بچ جاؤ، یعنی کہ اس کی وجہ سے جو آفات تم پر آنی ہے، اس کی وجہ سے جو مصیبتیں تم پر نازل ہونی ہیں، جب تم یہ کام کر لو گے تو پھر ان مصیبتوں سے بھی بچ جاؤ گے اور اس گناہ سے بھی بچ جاؤ گے جس کی وجہ سے تم بھٹک چکے ہو۔ تو آگے پھر فرماتے ہیں زِ آب و نان تا لب شکم را پر مساز، ہم چو حیواں بہر خود آخور مساز، اپنے پیٹ کو پانی اور روٹی سے نہ بھرتا رہے، یہ کیا تو کھانے سے بھر رکھا ہے اپنے آپ کو، اور اتنا بھر رکھا ہے کہ حلق تک بھرا ہوا ہے۔ اور وہ اس کی مثال کیسے دیتے ہیں کہ یہ کام تو جانور کرتے ہیں، وہ اپنے اندر جو ہے اپنا کھانا جو ہے وہ اپنے پیٹ میں بھر کے رکھتے ہیں، تو یہ جانوروں کی طرح کیا ٹھونس ٹھونس کے بھر رہا ہے اپنے اندر، یہ نہ بھر، یہ جانوروں کا کام ہے۔ انسان تو ضرورت کے تحت کھاتے ہیں اور اتنا کھاتے ہیں جس سے زندہ رہ سکیں، جس سے اچھی طریقے سے اپنی کام کر سکیں، دوسرے معاملات کو سر انجام دے سکیں۔ تو فرماتے ہیں یہ کھانے سے اپنا پیٹ مت بھر، یہ جانوروں کا عمل ہے۔ اور اب کیا کر، روز کم خور گرچہ سائم نیستی، پر مخور آخر بہائم نیستی، فرماتے ہیں کم کھا، قلیل الطعام، کم کھا، چاہے تو روزے سے بھی نہیں ہے، چاہے تو روزہ نہیں بھی رکھ رہا تو پھر بھی کم کھا، پر مخور آخر بہائم نیستی، یہ خود کو حلق تک بھر کے مت پھر، تو جانور نہیں، جانوروں سی زندگی نہ بسر کر، انسانوں سی زندگی بسر کر، اپنی ضرورت کے تحت کھا،
جب یہ چیزیں کرے گا کس لیے کرے گا؟ تاکہ تمہیں عافیت نصیب ہو جائے ایمان کی سطح پر، تمہیں تندرستی نصیب ہو جائے قلب کی سطح پر، تمہیں فراغت نصیب ہو جائے روحانیت کی سطح پر۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں، اور اگر تو نفس امارہ میں پھنسا رہا تو پھر یہ چھوڑ دے کہ تمہیں عافیت نصیب ہوگی، وہاں روحانی آسودگی نصیب ہوگی، وہاں ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی۔ تو آج جو ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ہم کریں گے، دوسرا حصہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والے ان فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے پیاروں کی صحبت اور سنگت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔